اگر کوئی بڑا غلطی کرے تو چھوٹے اس کی کس طرح اصلاح کریں؟ تو اصلاح کی صورت کے وہ غلطی ایسی کہ واقعی شرعی غلطی ہے، مثلا کوئی ناجائز کام کر رہا ہے بڑا، اور جو عمر میں چھوٹا ہے لیکن سمجھدار ہے، دین کو سمجھتا ہے، مسائل جانتا ہے، اور اس کو یقینی معلومات ہے کہ یہ اس غلطی کر رہا ہے اور شرعی غلطی ہے، اب اس کا ظن غالب آ گیا کہ میں ان کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائیں گے، تو اب تو واجب ہوتا ہے کہ اس کو سمجھائے۔ اب سمجھانے کا تو ایسا ہے کہ نرمی سے ہی سمجھائیں گے تو سمجھے گا، سختی تو کرنی نہیں ہے نا، وہ بھی چھوٹا اور بڑے پر سختی کرے تو کہاں سے چلے گا؟ تو پیار سے، محبت سے، مثلا یہ کہ اگر وہ پڑھا ہوا ہے سامنے والا اور غلطی کر رہا، آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کتاب کھول کر اس کو دکھا دی کہ یہ ذرا مجھے سمجھائیے نا یہ کیا لکھا ہے، تو اگر وہ سمجھدار ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ جیسے کہ حسنین کریمین کا یہ واقعہ ہے، اس طرح کہ ایک بزرگ جو تھے، عمر بڑی تھی جن کی، وضو کر رہے تھے اور غلطیاں کر رہے تھے، تو شہزادوں نے ان کو ٹوکا نہیں، عمر والے تھے، بڑی عمر والے، ان سے فرمایا کہ بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں باری باری، یا ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے اور ہماری جہاں جہاں غلطیاں ہو تو ہماری اصلاح کر دیجیے، یا یہ بتا دیجیے کہ ہم میں سے کس نے زیادہ اچھا وضو کیا۔ تو انہوں نے وضو شروع کیا، بابا جی ان کے ایمان افروز وضو کا نظارہ کرتے رہے، اور آخرکار وہ سمجھ گئے کہ بھول ان شہزادوں کی کیا ہے، دین تو ان کے گھرانے سے ملا ہے ہم کو، تو انہوں نے اپنی اصلاح کر لی کہ میری غلطیاں میری سامنے آ گئی ان کے وضو سے۔ تو یہ اصلاح کا ایک انوکھا انداز تھا۔ ہمارا تو بس یہ جارحانہ انداز ہوتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا پر جو سمجھاتے ہیں نا، چھوٹے بڑوں کو اور بڑے چھوٹوں کو جو لگا ہوا ہے نا، اس سے آدمی کو ضد پیدا ہو جائے گا، لاکھ غلطی ہو، ضمیر تسلیم کر رہا ہوگا ہے تو بھول، لیکن کبھی بھی وہ اس نے قبول نہیں کرنی ہے بھول، بلکہ وہ ضد کرنی ہے، بھول قبول کروں گا تو یہ میری چڑھائی کر دیں گے میرے اوپر، تو اس نے دلائل اور برائن قائم کرنے کے میری بات صحیح ہے، ایسے ماحول بن گیا۔ تو بہرحال ہے کہ غلطی چھوٹا بھی بتائے اور ہے غلطی تو بڑوں کو بھی مان لینا چاہیے کہ اسی میں اپنی آخرت کی بھلائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مجھے جو بھی میری غلطیاں بتا رہے ہوتے ہیں نا، اور مجھ سے سب کے سب چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بلکہ یعنی کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں، آدھوات بھی فرق نہیں، اس سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن میں مان لیتا ہوں الحمدللہ۔ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کچھ چڑھائی کر دی ہو یا غصہ کیا یا منہ بگاڑا ہو، الحمدللہ کبھی نوٹ نہیں کیا ہو، بلکہ یہ مجھے غلط بھی بعض اوقات بتا دیتے ہیں تو بھی میں چڑھائی نہیں کرتا، اور یعنی کہ میں یہ میرا ذہن ہے کہ میں اگر ان پر ڈانٹوں گا، ناراض ہوں گا نا کہ ذرا سوچ سمجھ کے غلطی نکالا کرو، آتا نہیں ہے کچھ اور بس شروع ہو جاتے ہو، جمعہ 8 دن نہیں ہوا، تم پیدا بھی نہیں ہوتے جب سے میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اور بیانات کر رہا ہوں۔ میں واقعی بولتا ہوں جتنے بتاتے نا، ان کی پیدائش سے پہلے میں باہر شریعت کا درس دیا کرتا تھا، میں اتنا اس فیلڈ میں الحمدللہ سینئر ہوں، لیکن پھر بھی مطلب یہ مجھ سے زیادہ جانتے جوان ہیں، اور بہرحال جانتے زیادہ، بہت سارا پڑھا میں نے، ہزاروں پیج پڑھ لیے، لیکن ہر بات یاد رہے یہ ضروری نہیں ہے، ہر بات نظر سے گزری ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو ایسا علم کا تو اتنا بڑا سمندر کسی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تاہم بہرحال۔ تو میں پھر بھی ان کو مطلب یہی کہتا ہوں، بارہا میں نے یا کئی بار کہا ہے، دیکھو مجھے چھوڑنا نہیں ہے، میں تم کو جھاڑ بھی دوں کبھی انسان ہے تو بھی مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے سمجھاتے رہنا، مجھے بتاتے رہنا، یہ انشاءاللہ اس کے گواہ کہیں ملیں گے آپ کو۔ تو یہ الحمدللہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہے، یہ 2 ٹوک مجھے پیغام آ جاتا ہے کہ مسئلہ یوں ہے، جزئیہ یہ ہے، آپ نے جو کہا تھا اس صحیح یہ ہے، یہ آتے ہیں میرے کو پیغامات الحمدللہ، اور کئی بار شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ کیفیت اگر آپ سب اگر اپنا لیں گے نا،
جان بھی قربان ہے کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن اگر میری یہ باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں نافذ کر دیں گے انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے ایک اور پتہ پلس کیا کیا ہوا ہے؟ میں آپ کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، انا کو فنا کر دیں۔ ہاں میں آپ کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے ایک اور ماحول کیا بنایا ہوا ہے؟ آپ تو نہیں کہتے، مگر ایسا بھی نہیں کہ آپ کے آس پاس والا ان کو کہہ دے کیا کر رہے ہو۔ آپ نے ایسا ماحول نہیں رکھا کہ میں نہیں کہتا مگر کہنے والے آج دائیں بائیں رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ نے ایسا ماحول نہیں رکھا، اور بعض اس کو لے لیں گے کہ بھائی میں نہیں کہتا، لیکن دائیں بائیں ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو سامنے والے کو ایسا دبائیں گے کہ آئندہ وہ کبھی بولنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ تو ایسا ماحول بھی آس پاس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائی آپ کے یہ تو انڈائریکٹلی آپ وہی طبیعت کے آدمی ہو گئے نا۔ واقعی ڈر تو لگتا ہے، کبھی کسی شخصیت کو سمجھانا ہوتا ہے ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہے کہ یہ مان لے گی، پھر بھی مطلب ہے کہ ایک شیطان ہے نا یار، وہ شیطان پروف کوئی بھی نہیں ہے، غصہ آ جائے تو اس لیے وہ گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے۔ اور کسی کی اصلاح کرنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے یا اس گفتگو میں کوئی اچھی بات ہے تو پہلے اس کی تھوڑا تعریف کر لی جائے، تو اس سے آدمی ترکیب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کی بھول کی طرف اشارہ کر دیا جائے، پھر کہہ دیا جائے کہ اگر میری غلط فہمی ہے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ پھر اب تو سوشل میڈیا ہے نا، تو واٹس ایپ ہے، تو ہاتھ جڑا ہوا جو فگر ہوتا ہے وہ بھیج دیا جائے، کوئی ایسا کھانچا نہ چھوڑا جائے جسے اگلے کو ضد پیدا ہو اور غصہ چڑھے۔ یعنی اس کی بھول کے جو نا دونوں طرف جو نا تعریف میں لپیٹ کر تعریف کے لفافے میں اس کی بھول بھیج دی جائے۔ دیکھو اگر کوئی کہے کہ اچھا یوں چالاکی کرتا ہے، یہ چالاکی تو کرتا ہوں، آپ اپنا ہوگے تو انشاءاللہ دنیا بھر کے چالاک آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آپ اس کو یہ فرما رہے ہیں، لیکن آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بھی جو پڑھا لکھا کہلاتا ہے آج کے دور میں، اس کو سینڈوچ میتھڈ کہتے ہیں بابا۔ اچھا، یہ باقاعدہ اس جو طریقہ اصلاح ہے نا، اس کو سینڈوچ میتھڈ کہتے ہیں۔ سینڈوچ اوپر نیچے ڈبل روٹی ہوتی ہے، بیچ میں جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ ڈبل روٹی کے بیچ میں ڈال دی جاتی ہے، تو اس کو سینڈوچ میتھڈ کہتے ہیں کہ اوپر بھی ڈبل نیچے ڈبل، کام کی چیز اندر ڈال دی گئی ہے، کھا لو۔ تو یہ سینڈوچ میتھڈ ہے جو دنیا میں آج، یہ تو لوگ لکھنے والے نکلے وہ لکھے آج لکھ رہے ہیں، ادھر زمانے سے ہو رہا ہے، تو اس کا جو بھی نام دے دیں، لیکن اصلاح کرنے کے طریقے اور اصلاح کیسے لینی ہے، اپنے آس پاس اصلاح والے کیسے رکھنے ہیں، ان کو کتنا فری ہینڈ دینا ہے، اس کے تعلق سے الحمدللہ بڑے پیارے اس وقت ہم نے مدنی پھول لیے ہیں۔ اللہ عمل کا جذبہ دے۔ آمین آمین۔ جارحانہ انداز تو چلتا ہی نہیں ہے، جارحانہ انداز سے لوگ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر خاص کر کے، جی ہاں، تو ضد ہی پیدا کرتا ہے وہ جارحانہ انداز۔ حکیمانہ انداز ہو، پیار بھرا، محبت بھرا، تو نرمی والا تو اگلا سوچتا ہے اصلاح کا، اس میں کچھ نہ کچھ اس کو پہلو مل جاتا ہے۔ اگر پرسنلی کسی کی اصلاح کرنی ہے اور میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، تو میں اگر اس تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کسی کے ذریعے، اور میں نہیں چاہتا کہ جس کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ بھی سنے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں میں تو یوں کرتا ہوں کہ پہلے ہی بول دیتا ہوں کہ یہ صوتی پیغام بغیر سنے حاجی عمران کو فارورڈ کر دیں۔ اچھا، اس میں 2-3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ یہ نہیں سنے گا، اچھا خدا نہ خواستہ اس نے خیانت کر لی، سن لیا تو ظاہر ہے وہ گناہگار تو ہوگا، لیکن یہ کہ جس کے پاس پیغام کیا نا اس کو پھر بھی ایک گونا اطمینان ہوگا کہ یار یہ بھائی اس لیے میرا عیب کسی کو پتہ نہیں چلا ہے اور یہ ڈائریکٹ میرے پاس آیا ہے۔ 3 فائدے ہوئے، یعنی لیکن سننے والا گناہگار ہے، سننا نہیں چاہیے۔ اب میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں اس سے یہ تاکید کر دیتا ہوں کہ آپ نے نہیں سننا، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی اس کا نمبر نہیں مطلب اپروچ کر وہ نہیں ہو پا رہی، تو جب آپ یہ اہتمام کر رہے ہو کہ اس ایک فرد کو بھی آپ اس بات کا مطلب کہ اختیار نہیں دے رہے ہو کہ سننا، تو جو شخص ہزاروں کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اس کی اصلاح جو میں کر رہا ہوں تم سنو کہ اسے غلطی کیا کی ہے، اور اس کے بعد یہ امید رکھنا ہے کہ یہ میری اصلاح قبول ہی کر لے گا، تو خود یہ اصلاح کرنے والے کو کس قدر اصلاح کی ضرورت ہے؟ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، صوتی پیغام، اسی صوتی پیغام میں بولنا ہے کہ آپ مت سننا،
اگر آپ نے الگ سے اس کو لکھ کر دیا یا الگ سے بول دیا کہ اس کو سنے بغیر سینڈ کر دو الگ سے, تو اگلے کے بعد جو پیغام گیا نا اس کو اطمینان نہیں ہوگا اس سے. اس کو کیا پتا کہ آپ نے اس کو منع کیا کہ مت سننا. تو جیسی اصلاح کی صورت بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بولنے کی, اور یہ مطلب ویسے ہی پیغام دے دیا جاتا ہے. لوگ بعض میں ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا بول دیا جائے, کبھی یہ کہ ذہن میں نہیں بھی رہتا, یہ بھی ہوتا ہے. اب ہر بار یہ انداز ذہن میں رہے ضروری بھی نہیں ہے نا. اس کے لیے مسلمان کی عزت, اس کی حرمت کا کس قدر بندے کو علم اور احساس ہونا چاہیے کہ یار میرے انداز ہے کسی کو رسوائی کیوں ہو. مطلب سچی بات بھی اتنی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے, تو یہاں تو لوگ جھوٹی باتیں ہیں. لیکن اس میں ان لوگوں کا جو یہ اصلاح کرتے ہیں ان کا یہ ایک طرح سے جواز ہوتا ہے اپنے ذہن میں کہ جناب ہمارے پاس تو نمبر نہیں ہے, تو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام فلاں کے لیے ہے اور انہیں پہنچا دیا جائے, انہوں نے یہ غلطی کی ہے اور ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یا پیغام آڈیو وائرل کر دیا جاتا ہے, یا پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹ بنا کے ڈال دی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ کیا تھا, ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچ جائے. تو کیا اس چیز کی اجازت ہوگی اگر آپ کے پاس رابطہ نمبر نہیں ہے تو؟ اس طرح کے پیغامات میں نے دیکھے خود میرے لیے کہ الیاس قادری کا نمبر نہیں ہے ہمارے پاس, اس کو پہنچا دو, اس نے فلاں دن یوں کیا تھا, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی آپ پر واجب ہے کیا یار میری اصلاح کرنا, یعنی کہ لاکھوں میں مجھے رسوا کر کے بولتے ہیں کہ اس کو بول دو کہ ایسا نہ کرے. اب میں نے اپنی اصلاح کر بھی لی, اب لاکھوں کو کون بولنے جائے گا میں اس کی اصلاح ہو گئی ہے. یا آپ جناب کی غلط فہمی تھی, آپ کوئی مطلب یعنی کہ وہ تھوڑی ہے کہ ہر بات آپ صحیح کہتے ہو, ضروری تو نہیں ہے, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, میرے پاس اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ طریقہ کار غلط ہے, آپ اپنے پر واجب تھوڑی ہے کہ یہ لاکھوں کے ذریعے اس کو پیغام پہنچاؤ کہ سدھر جا. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی تو لاکھوں میں ہوئی تھی نا, چینل پہ ہوئی تھی یا سوشل میڈیا پہ ہوئی تھی, تو اس کی اصلاح بھی ہم نے چینل پہ یا سوشل میڈیا پہ کر دی. آپ کہہ رہے ہیں وہ, میں نے کہا نا وہ اصلاح جو آپ کر رہے ہیں وہ شرعاً درست بھی ہے یا نہیں, کہ اگلے کے پاس ہو سکتا ہے اس کی کوئی دلیل ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اچھا, اب جو جس کا مطلب ہے کہ یوں سمجھو کہ ایک آنکھ سے جو محروم ہے, دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ایک آنکھ سے محروم ہے, جس کو ہمارے ہاں وہ رف زبان میں کانا بولتے ہیں, سب کو پتا ہے, لیکن آپ بولو گے وہ نہیں کانا, کیا خوشی سے جھومے گا, وجد آئے گا اس کو, دل ہی تو دکھے گا یار اس کا کہ ہر بات جو سب کے سامنے ہوئی وہ کیا سب کے سامنے کہنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے صحابہ کرام میں سے بعض کا قول بھی ہے نا کہ جس نے کسی کی علیحدگی میں اصلاح کی, اس نے اس کو مزین کیا, اس کو زینت دی, آراستہ کیا, اور جس نے کسی کی سب کے سامنے یا دوسروں کے سامنے اصلاح کی, اس نے اس کو بدنما کر دیا. تو اس طرح مطلب ضد پیدا ہوتی ہے اور رسوائی ہوتی ہے, دل میں بغض بیٹھ جاتا ہے. بھلے بندہ اصلاح کر لے گا اپنی, لیکن اصلاح جو مصلح ہے, جس نے اصلاح کی, اس سے متاثر نہیں ہوگا, بدزن ہوگا کہ یار اس نے مطلب ہے کہ میرے یہ انداز اس کا صحیح نہیں تھا. اب تاریخ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول دورہ فرما رہے تھے مختلف علاقوں کا, تو اس میں آپ کو ایک گھر میں کچھ ایسی نقل و حرکت نظر آئی جس سے تشویش پیدا ہوئی. تو آپ چونکہ امیر المومنین ہیں اور تو آپ اس گھر میں داخل ہو گئے, تو دیکھا تو کسی کو شراب کے معاملے میں مبتلا پایا. تو آپ نے اس کی جو اس کو کہنا تھا آپ نے فرمایا, اور اس کو بھی جو اپنی وضاحت کرنی تھی کر دی. آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جب وہ باہر تشریف لائے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ صحابی جو تھے نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ ان کو سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بتایا. دونوں نے کوئی ایک اندر کی بات نہیں کی, مگر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بات پر ایک چیز کا احساس ہوتا رہا کہ اس کے بعد آپ نے اس شخص کو مسجد کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو آپ اس بات کے بارے میں سوچتے تھے کہ یار وہ مطلب میں نہ کرتا یوں آپ کو ہوتا تھا. ایک دن وہ شخص مسجد میں نظر آ گئے, تو آپ کچھ بیان فرما رہے تھے, تو جیسے وہ شخص نظر آئے نا, تو
آپ کو اندر سے تھوڑی سی خوشی ہوئی, آپ نے اس کو یوں قریب بلایا, وہ قریب آیا, آپ نے اور قریب بلایا, وہ اور قریب آیا, حتیٰ کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے کان میں کہا کہ وہ اس دن جو میں نے دیکھا تھا نا, میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے. اس نے کان میں کہا یا امیر المومنین, اس دن کے بعد میں نے وہ کام کیا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کی زبان پاک سے زوردار نعرہ تکبیر نکلا تھا. اللہ اللہ. ایسا یہ خوبصورت واقعہ تھا کہ بس یہ انہیں کا حصہ تھا. ہاں بس. ہمارا جب تک 4 آدمیوں کو پتا نہیں چلے نا کہ کسی کی اصلاح کی ہے, اس وقت تک ہمیں چین نہیں پڑتا. اللہ کی پناہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ